پہلے بھارتی طیارہ بردار بحری جہاز میں خامیوں کا انکشاف۔ بھارت کے پہلے طیارہ بردار بیڑے نے امریکی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے بھارت کے تیار کردہ پہلے جنگی بحری بیڑے کی خامیوں کا انکشاف کرتے ہوئے لکھا کہ بیڑے میں اپنے دفاع کے لیے کوئی میزائل سسٹم نہیں ہے۔ اس بیڑے سے جنگی طیاروں کے اڑنے اور اترنے کی صلاحیت محدود ہے۔ طیارہ بردار جہاز کو جنگ میں کیسے استعمال کیا جائے گا، اس کی کوئی حکمت عملی نہیں بتائی گئی۔ امریکی حکام اس صورتحال کو دیکھ کر پریشان ہیں جو بھارت کو چین کے خلاف ایک مضبوط دفاعی دیوار سمجھ بیٹھے تھے۔ اخبار لکھتا ہے کہ اعلیٰ امریکی بحریہ کے انجینئرز نے حال ہی میں بھارت کے مقامی طیارہ بردار جہاز کا معائنہ کیا، جو یہ توقع لیے بیٹھے تھے کہ بحر ہند میں چین کے بڑھتے ہوئے رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بیڑا مدد اور جنگ کے لیے تیار ہے۔ تاہم معائنے کے بعد انہیں دھچکا لگا کہ ایک دہائی کے بعد بھی یہ بیڑا آپریشنل نہیں ہوا اور اس میں کئی طرح کی خامیاں ہیں۔ بھارتی سرکاری آڈٹ نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ مقامی طیارہ بردار جہاز INS وکرانت توقعات پر پورا نہیں اترا۔ رپورٹ میں ڈیزائن اور اس کی تیاری میں سنگین غلطیوں کا انکشاف کیا گیا اور کہا کہ اس کے گیئر باکسز سے جیٹ لانچنگ سسٹم اور ایئر کنڈیشننگ یونٹس تک خرابیاں ہیں۔ جو شپ یارڈ کوچی اس طیارہ بردار کو تیار کر رہا ہے، اس نے $3 ارب پہلے ہی خرچ کر دیے ہیں۔ اس شپ یارڈ کو جنگی بحری بیڑے کی تیاری کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور بحری بیڑے کی تیاری کی مقررہ مدت میں پہلے ہی 5 سال کی تاخیر ہے۔ آڈٹ میں کہا گیا کہ بھارت کی فوج نے اس کی تیاری کے لیے 2018 آخری تاریخ دے رکھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے قبل نیوی بیڑے سے ہتھیاروں کے استعمال کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہی جہاز کا پتوار تیار کر لیا گیا ہے۔ بھارت کے اپنے تیار کردہ جنگی طیارے تیجاس بھی روسی جیٹ طیاروں کے اسکواڈرن کے ساتھ وکرانت سے پرواز کرنے کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ تاہم آزمائشی پروازوں میں انہیں مشکلات پیش آئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ طیارہ بردار جہاز کی دفاعی خامیوں کے بعد یہ بیڑا بھارتی فضائی حدود کے باہر خلیج فارس یا افریقہ کے مشرقی ساحل پر کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بھارت کے ساتھ فوجی تعاون کا بنیادی جز طیارہ بردار بحری جہاز ہیں۔ نئی دہلی میں سابق امریکی مشیر ایشلے ٹیلس کا کہنا ہے کہ بھارت کی فوج کے ساتھ امریکی تعاون میں طیارہ بردار جہاز اہم منصوبہ ہے، جو بڑی ممکنہ ادائیگی کے ساتھ علاقائی توازن یہاں کا سب سے بڑا فرق ہے۔ لیکن بھارت کی فوجی حکمت عملی کے بارے میں امریکی خدشات بڑھ رہے ہیں۔ ماہرین فکر مند ہیں کہ نئی دہلی اپنے ملٹری کمپلیکس کو بنیاد سے تیار کرنے پر بضد ہے، جو اس کے کیریئرز، لڑاکا طیاروں اور ایٹمی آبدوزوں کو جدید بنانے میں شدید تاخیر کی وجہ بن رہی ہے اور جنگی صلاحیت کو محدود کر رہی ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے ترجمان نے طیارہ بردار بحری جہاز پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس پر ابھی پیش رفت جاری ہے۔ بحریہ کے ترجمان نے بھی تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی وزیر دفاع منوہر پریکر نے حال ہی میں ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ جنگ کی صورت میں اسلحہ اور گولہ بارود کی غیر ملکی سپلائی ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی بھارت کے ساتھ طیارہ بردار ٹیکنالوجی شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی لیے رواں برس فروری میں امریکی حکام نے کوچی کی بندرگاہ میں قائم شپ یارڈ پر طیارہ بردار جہاز کا معائنہ کیا۔ بھارتی بحریہ کے حکام نے ستمبر میں ورجینیا میں شپ یارڈ کے دورے کے ساتھ پینٹاگون میں اسٹریٹجی بریفنگز میں شرکت کی۔ پھر بھی امریکی بحریہ تعاون میں اضافے کے وعدے پر قائم ہے اور اس نے دوسرے بیڑے سے امیدیں لگا دی ہیں جو اس سے بڑا اور زیادہ جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل ہوگا۔ بھارت کی بحریہ کے مطابق کمانڈر ریٹائرڈ ایڈمرل ارون پرکاش نے کہا کہ چین کی بحریہ جلد ہی دنیا میں سب سے بڑی ہوگی اور یقینی طور پر اس کی سری لنکا اور بنگلہ دیش کی بندرگاہوں کی منصوبہ بندی کے ساتھ بحر ہند پر نظر ہے۔ بھارتی بحریہ اس بارے میں فکر مند ہے۔
امریکہ اور بھارت کی سیاسی اور فوجی سطح پر قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ جاپان کے ساتھ دونوں ممالک مشترکہ بحری مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ نے نئی دہلی کو ہیلی کاپٹر سے آرٹلری تک سب کچھ فروخت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ واشنگٹن نے بھارت میں اعلیٰ درجے کے جنگی جہازوں کی تیاری کے لیے لاک ہیڈ مارٹن اور بوئنگ کمپنی کی طرف سے تجاویز کی منظوری دی، اور اگست میں دونوں ممالک نے ایک ملٹری لاجسٹک کے اشتراک کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ دونوں ممالک میں بڑھتی قربتوں نے ایشیا کے جیو پولیٹیکل منظر کو نئی شکل دے دی ہے۔ اس صورتحال سے چین خفا ہے، جس نے مشترکہ مشقوں پر سفارتی سطح پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ بھارت اور امریکہ کی اس قربت سے روس بھی ایک طرف ہو گیا ہے، جو بھارت کو زیادہ اسلحہ فراہم کرتا تھا۔ بھارت اور امریکی حکام دونوں پر امید ہے کہ نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں تعاون میں مزید اضافہ ہوگا، جنہوں نے چین کے متعلق سخت نقطۂ نظر کا اشارہ دیا ہے۔ چینی سرکاری کمپنیاں بحر ہند کے پانیوں میں رہنے کے لیے سری لنکا، میانمار اور پاکستان میں اسٹریٹجک بندرگاہوں کی تعمیر میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، اور چین اب بیرونی دنیا میں جبوتی کے مقام پر اپنی پہلی فوجی چوکی بنا رہا ہے۔ امریکی انتخابات کے بعد امریکی سفیر نے کہا تھا کہ صدر براک اوباما کے دور میں بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات قائم رہیں گے۔ چین تیزی سے فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے 2012 میں اپنے پہلے طیارہ بردار جہاز کا آغاز کیا اور 2 مزید تیار کر رہا ہے۔ چینی حکام بحر ہند میں فوجی مقاصد کے دعویٰ کو مسترد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا میں آبدوزوں کی آمد و رفت خلیج عدن میں بحری قزاقی کے مشن پر ہیں۔ بھارت ایران میں ایک نئی بندرگاہ میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ کیریئر سستے اینٹی شپ میزائل اور اعلیٰ درجے کی آبدوزوں کے حملوں کے پھیلاؤ سے جنگی بیڑے اپنی اہمیت کھو رہے ہیں۔ تاہم کچھ دہائیوں تک بحری بیڑے اہم ممالک کی بحریہ کے مرکزی حصہ رہنے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت نے جنگی طیارے لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے اپنے پہلے بحری بیڑے کا افتتاح 2013 میں کیا تھا۔ NS وکرانت نامی اس طیارہ بردار بحری جہاز کا افتتاح کوچی کی بندرگاہ پہ کیا گیا تھا۔ 40,000 ٹن وزنی اس بحری جہاز کی تیاری پر 5 بلین امریکی ڈالرز کی لاگت آئے گی۔ کہا گیا تھا کہ NS وکرانت 2018 میں مکمل طور پر کام شروع کر دے گا۔ بھارت سے پہلے برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ ان ممالک میں شامل ہیں جن کے پاس طیارہ بردار بیڑے موجود ہیں۔